1556 کا وہ سال جب صرف 13 سال کی عمر میں ایک لڑکا تخت نشین ہوا۔ ایک سلطنت کا بوجھ اس کے کندھوں پر آ گیا۔ یہ کہانی ہے اکبر کی، جس نے نہ صرف مغل سلطنت کو بچایا بلکہ اسے تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں میں شامل کر دیا۔ اکبر کا سفر اس وقت شروع ہوا جب صرف 13 سال کی عمر میں اس کے والد ہمایوں کا انتقال ہوا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اکبر کو خطرات نے گھیر لیا۔ دلی کے قریب ہی ایک طاقتور مخالف مغل سلطنت کو ڈھانے کی تیاری کر رہا تھا۔ 1556 میں پانی پت کی دوسری جنگ نے مغل سلطنت کو بچایا۔ بہرام خان اکبر کے سرپرست نے ہیپو کو شکست دی اور دلی پر مغلوں کی حکمرانی قائم رکھی۔ یہ اکبر کے عروج کا پہلا قدم تھا۔ جب اکبر 18 سال کا ہوا تو اس نے بہرام خان کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور سلطنت کا مکمل کنٹرول خود سنبھال لیا۔ اس نوجوان بادشاہ نے اپنی حکمرانی کے ابتدائی دنوں میں ہی ثابت کر دیا تھا کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک ذہین حکمران بھی ہے۔ اکبر نے جنگوں کے ذریعے نئی ریاستوں کو فتح کیا، لیکن اس کی سب سے بڑی فتح دنوں کی تھی۔ اس نے راجپوت حکمرانوں کے ساتھ اتحاد قائم کیا، شادی کے ذریعے سیاسی تعلقات مضبوط کیے اور اپنی سلطنت کو ایک خاندان کی طرح منظم کیا۔ اکبر صرف ایک جنگجو بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک فلسفی حکمران بھی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے مذہبی ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے دین الہی کا تصور پیش کیا۔ دین الہی اکبر کی ایک ایسی کوشش تھی کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں اور مل جل کر رہیں۔ اگرچہ یہ فلسفہ کامیاب نہ ہو سکا، لیکن یہ اکبر کی رواداری اور دور اندیشی کا ثبوت تھا۔ اکبر کا سب سے بڑا کارنامہ اس کی انتظامی اصلاحات تھیں۔ اس نے سلطنت کے مالیاتی نظام کو مضبوط کیا، زراعت کو فروغ دیا اور ٹیکس کی منصفانہ قوانین نافذ کیں۔ اکبر نے نہ صرف جنگ کے میدان میں کامیابیاں حاصل کیں بلکہ فنون اور ثقافت کو بھی فروغ دیا۔ فتح پور سیکری جیسا عظیم شہر مغل مصوروں اور دانشوروں کی عظیم نشانی ہے۔ اکبر کی حکمرانی نہ صرف مغل سلطنت کا سنہری دور تھا بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک منفرد باب بھی تھا۔ اس کی حکمت عملی، سیاسی اتحاد اور رواداری نے اسے ایک مثالی حکمران بنا دیا۔ اکبر کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جہانگیر نے تخت سنبھالا۔ کیا وہ اپنے والد کی میراث کو آگے بڑھا سکا؟ اگلی قسط میں دیکھیں جہانگیر کی حکمرانی، اس کی محبت کی داستانیں اور مغل سلطنت کو درپیش نئے چیلنجز۔